اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون ولما جاہزهم بجہازهم قال ائتونی بأخ لکم من ابیکم الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر منزلین فإن لم تأتونی بہ فلا کیل لکم عندی ولا تقربون قالوا سنراود عنہ اباہ وإنا لفاعلون وقال لفتیانہ اجعلوا بضاعتهم فی رحالهم لعلهم یعرفونها اذا انقلبوا إلی أہلہم لعلهم یرجعون فلما رجعوا إلی أبیہم قالوا یا ابانا منع منا الکیل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیہم قالوا یا ابانا ما نبغی هذه بضاعتنا ردت الینا ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا ونزداد کیل بعیر ذالک کیل یسیر قالا لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم فلما اتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون ولما دخلوا من حیث امرهم ابوهم ما كان یغنی عنہم من اللہ من شیء الا حاجۃ من نفس یعقوب قضاها وانہ لذو علم لما علمناہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یہاں سے حضرت یوسف کی زندگی کا ایک اور باب شروع ہوتا ہے۔ 7 سال اور گزر گئے یہاں تک کہ قحط آ گیا، یعنی جو خواب بادشاہ کو آیا تھا اس کے مطابق 7 سال جو ہیں خوشحالی تھے جس میں غلہ پیدا ہونا تھا، اور جس میں حضرت یوسف نے یہ ترکیب کی کہ بچا کے رکھا جائے تاکہ اگلے جو 7 سال ہیں جن میں بارشیں کم ہونی ہیں اور پیداوار کم ہو جانی ہے، اس میں یہ بچا ہوا غلہ کام آئے گا۔ اور وہ اتنے اچھے طریقے سے محفوظ کیا گیا تھا اور اتنی مقدار میں تھا کہ مصر کی سلطنت نے جو ہمسایہ ممالک یا علاقے تھے ان کو بھی غلہ دینے کو بیچنے کا طریقہ شروع کیا۔ جب یہ بات حضرت یعقوب جہاں آباد تھے کنعان میں وہاں پہنچی کہ قحط کی صورتحال میں مصر کی سلطنت جو ہے وہ غلہ بیچتی ہے، تو انہوں نے بھی اس کے لیے مال دے کر بچوں کو بھیج دیا کہ جا کے غلہ لے کے آؤ۔ تو اسی سلسلے میں حضرت یوسف کے جو بھائی ہیں وہ مصر پہنچے۔ اس بات سے یہ کہ وہ حضرت یوسف کے پاس پہنچے، مولانا اصلاحی نے یہ قیاس کیا ہے کہ غالباً جو حکومت تھی مصر کی اس نے یہ قانون بنایا ہوا تھا کہ باہر کے لوگ جو ہیں وہ حضرت یوسف سے بات کر کے اور اجازت نامہ لیں گے، اسی وجہ سے، ورنہ وہ کسی بھی اہلکار سے غلہ خرید لیتے۔ تو اور یہ قیاس ٹھیک لگتا ہے، یعنی مرکزی جگہ پر ہی غیر ملکیوں کو دیا جا رہا تھا یا باہر کے لوگوں کو دیا جا رہا۔
چنانچہ جب یہ حضرت یوسف کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا، اور وہ انجان ہی رہے، یعنی انہوں نے نہیں پہچانا۔ ظاہر ہے یہ نہ پہچاننے کی وجہ یہ ہوگی کہ ان کے ذہن میں بھی نہیں آیا ہوگا کہ جس کو ہم نے کنویں میں پھینکا تھا وہ معلوم نہیں کہاں چلا گیا اور کیا اس کے حالات ہوئے۔ یہ تو ان کو معلوم تھا، اپنے باپ کی وجہ سے معلوم ہونا چاہیے کہ یعقوب علیہ السلام اس کا انتظار کر رہے ہیں، اور ان کے پاس خبر یہ ہے کہ وہ زندہ ہے۔ تو ظاہر ہے یہ بات تو ان کو معلوم ہوگی کہ ان کے باپ کو یقین ہے کہ یعنی انہوں نے ہماری بات کو نہیں مانا کہ ہم نے ان کو۔ تو بعد میں جب حضرت یوسف ان سے تعارف کروائیں گے اپنا، تو اس وقت یہ ایک جملہ بولتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ کوئی دیکھا ہوا بندہ ہے۔ تو یہ وہاں سے یہ خیال ہوتا ہے۔ یہاں قرآن مجید نے کہا کہ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی ہی نہیں کہ یہ یوسف ہو سکتے ہیں۔ اور یہ فطری بات ہے کہ یعنی ایک آدمی، اور پھر یہ ہے کہ جو یہ جیل میں رہے ہیں تو 21-22 سال کا فرق ہے، تو ایک بچہ جو ہے وہ اب ایک نوجوان ہے، تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ بچے کو دیکھا ہوا ہو اور وہ نوجوان بن جائے تو اس کو ہم پہچان سکیں، یہ کافی مشکل ہوتا ہے کیونکہ شکل میں تبدیلیاں آتی ہیں، اعضاء جب بڑے ہو جاتے ہیں ناک نقشہ تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہ فطری بات ہے کہ انہوں نے اس کو توجہ نہیں دی۔ اور جب انہوں نے ان کا سامان تیار کیا تو ان سے کہا کہ تم جو تمہارا باپ سے بھائی ہے اس کو بھی لے کے آنا۔ یہاں بھی اصلاحی صاحب نے ایک اندازہ لگایا اور ٹھیک ہے، یعنی اصلاحی صاحب جو ہیں وہ ان مفسرین میں سے ہیں کہ جو الفاظ کے پیچھے جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں، عام طور پر یہ کام کم کرتے ہیں اور سادہ طریقے سے بات کو لینے والے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان حضرت یوسف کو تو پتہ تھا کہ بھئی ان کا ایک بھائی بھی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو چھپائے ہوئے تھے، تو اب وہ بات کیسے کرے؟ اگر وہ اپنے علم کو ظاہر کر دیتے تو وہ ان کو شک پڑ جاتا کہ بھئی یہ تو اس کو کیسے پتہ ہے۔ تو ظاہرہ انہوں نے جب غلہ دیا تو پوچھا ہوگا بھی آپ کے فیملی کے کتنے لوگ ہیں، اور یہ مولانا اصلاحی نے اندازہ لگایا کہ شاید راشننگ کی ہوئی تھی کہ جتنے گھر کے افراد ہوں گے اتنے بوریاں غلہ دیا جائے گا۔ تو انہوں نے پوچھا ہوگا کہ آپ کے گھر کے افراد کتنے ہیں، تو انہوں نے بتایا ہوگا کہ بھی ہم 10 بھائی ہم ہیں، ایک بھائی ہمارا سوتیلا بھائی ہے جس کو اس کی انہوں نے ذکر کیا بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ۔ تو یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ حضرت یعقوب کی اولاد جو تھی وہ 2 بیویوں سے تھی، اور یہ جو دونوں ہیں بنیامین اور یوسف، یہ ایک بیوی سے تھے اور باقی دوسری بیوی سے تھے۔ تو انہوں نے اس کا حوالہ دیا کہ بھی تمہارے باپ سے بھائی ہے، اجنبیت کو قائم رکھا، یہ جو من ابیکم ہے یہ اجنبیت کو قائم رکھا، یہ نہیں کہا کہ میرا بھائی، تو ورنہ تو وہ بات کھل جاتی، بھئی تمہارا جو باپ شریک بھائی ہے اس کو بھی لے کے آنا۔ الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں غلہ پورا دیتا ہوں، یعنی جو راشن میں نے قائم کیا ہوا ہے، جو اصول بنایا ہوا ہے اس کو پورا دیتا ہوں، اور میں مہمان نواز بھی ہوں۔ یعنی ظاہرہ وہ حضرت یوسف کے بھائی تھے اور حضرت یوسف نے ان کی مہمان نوازی بھی کی ہوگی، ظاہرہ ان کو کھلایا پلایا بھی ہوگا، تو انہوں نے دونوں چیزوں کا حوالہ دیا۔ ایک تو یہ کہ بھئی ہم سامان پورا دیتے ہیں، تم جتنے پیسے تم نے دیے ہیں اس کے لحاظ سے تمہیں دے دیا سامان، اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے تمہاری تواضع بھی کی ہے۔ اب انہوں نے دھمکی دی، اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا بھائی لازماً آئے۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِ بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ، اگر تم
اپنے بھائی کو نہیں لاؤ گے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا، اور میرے قریب بھی نہ آنا، ولا تقربوا، میرے پاس بھی نہ پھٹکنا. یعنی بڑی سختی سے انہوں نے منع کر دیا کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہے ان کے لیے کہ وہ ان کے بھائی کو لے کے آئیں. ظاہر ہے یہ مجبور ہو گئے، اب قحط کی صورتحال ہے اور غلہ تو چاہیے، غلہ چاہیے. تو اب یہ شرط لگا دی بادشاہ نے. یہ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ بھی بادشاہ سے ہماری بات ہوئی ہے اور بادشاہ نے شرط لگا دی ہے کہ جب تک بھائی کو نہیں لے کے آؤ گے غلہ نہیں ملے گا. اچھا، یہاں ساری بات جو ہے حضرت یوسف کے حوالے سے ہو رہی ہے. تو اب ظاہر ہے یہاں بھی حضرت یوسف تدبیر کر رہے ہیں کہ اپنے بھائی کو لانا چاہتے ہیں، اور یہ ان کے ذہن میں ہوگا کہ وہ اپنے بھائی کو کسی طریقے سے روکیں گے، اپنے پاس رکھ لیں گے. لہذا انہوں نے کہا کہ ہم راغب کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے باپ کو بھائی کے بارے میں قائل کرنے کی کوشش کریں گے. وَإِنَّا فَاعِلُونَ، ہم لازماً یہ کام کریں گے. اِنَّا لَفَاعِلُونَ یعنی ہم یہ پکا ارادہ ہے ہمارا کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کو بھائی کو لے کے آئیں. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، اور انہوں نے اپنے نوجوانوں سے کہا. اب قرآن مجید نے انہوں نے جو میرے سامنے ترجمہ ہے غالباً یہ ان کا ہے احمد رضا خان صاحب کا، انہوں نے اپنے غلاموں سے کہا. اب قرآن مجید نے، عرب میں تو یہ لفظ رائج ہی نہیں تھا غلام کے لیے، یہ تو قرآن مجید نے کہا کہ اپنے غلاموں کو غلام کہنا، عبد کہنا بند کر دو، فتح کا لفظ اور فتات کا لفظ استعمال کرو، نوجوان کا لفظ استعمال کرو. تو یہاں قرآن مجید نے چونکہ خود لفظ اختیار کیا ہے تو یہ ان کے جو ملازمین تھے ان کے لیے استعمال کیا ہے. ممکن ہے وہ غلام ہی ہوں کیونکہ وہ غلامی کا زمانہ تھا. حضرت یوسف بھی تو غلام کی حیثیت سے پہنچے تھے، تو یہ ترجمہ تو اس سیاق و سباق کے لحاظ سے ہے، لیکن قرآن مجید کی جو زبان ہے اس نے پسند نہیں کیا کہ اس لفظ کو استعمال کیا جو تحقیر کے معنی رکھتا ہے، اس لفظ کو استعمال نہیں کیا. تو انہوں نے اپنے نوجوانوں سے کہا ان کی پونجی جو ہے وہ ان کے کجاووں میں رکھ دو، ان کے خرجیوں میں رکھ دو. اب یہ جو کام ہوا ہے اس پر میرے ذہن میں ایک نقطہ آتا ہے. اگرچہ مولانا اصلاحی وغیرہ نے یا غامدی صاحب نے اس کو نئی موضوع بنایا، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف جو ہیں وہ بادشاہ کے نمائندے ہیں، یہ ان کا اپنا مال تو نہیں ہے، یہ تو مصر کی سلطنت کا مال ہے. ان کو یہ کیسے حق حاصل ہے کہ یہ کسی کو مفت دے دیں؟ یعنی جو اصول ہے وہ تو یہی ہے نا کہ بھئی بیچا جائے گا. یہی لگتا ہے کہ بیچا جا رہا ہے، یا وہ بھی پیسے لے کے آئے ہیں کہ خریدیں گے وہاں سے غلہ. انہوں نے ان کے پیسے واپس رکھ دیے، جو وہ سونا چاندی جو بھی لے کے آئے تھے. بضاع کا لفظ سے واضح ہے کہ وہ نقدی صرف نہیں تھی، وہ کچھ چیزیں بھی ہوں گی. ذرا اس زمانے میں بارٹر سسٹم ہی چلتا تھا اور اس میں سونا چاندی بھی ایک چیز ہوتی تھی اس کے، اور اسی طرح سکے بھی سونے چاندی کے ہی ہوتے تھے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو کلچر ہے وہ کتنی اہم چیز ہے. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام ظاہر ہے ان کے دیانتدار ہونے میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہو سکتی، وہ خدا کے پیغمبر بھی ہیں اور ایماندار آدمی ہیں. تو بادشاہ کو جو اختیارات حاصل ہوتے ہیں کسی کلچر میں، انہی سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ جو بادشاہی کلچر ہے اس میں جو کچھ بھی ہے وہ بادشاہ کا ہے، جس کو چاہے جیسے چاہے دے دے. تو اسی کلچر میں رکھ کر اس کو دیکھا جائے گا. یعنی ہم ظلم یہ کرتے ہیں کہ اپنے زمانے کے جو تبدیلیاں ہیں، کلچر میں تبدیلیاں آ گئی ہیں، قانون کی حکمرانی اور یہ جتنے بھی نعرے ہیں یہ اس جدید نظام نے پیدا کیے ہیں، اور اس جدید نظام کے کچھ معیارات ہیں اور وہ اس کے مطابق اب
ہم تنقید بھی کرتے ہیں، فیصلے بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ہمارے سسٹم میں بھی ثوابدیدی فنڈز ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو حساب کتاب میں نہیں آتی. تو یہ اس ماحول میں بڑی سادگی سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے یہ اختیار حاصل ہے کہ میں جس کو چاہوں مفت، کیونکہ بادشاہ کی طرف سے ان کو پورا اختیار دیا گیا تھا کہ تم جیسے چاہو جو فیصلہ چاہو کر سکتے ہو. تو لہٰذا یہ بڑا یعنی میں نے صرف اس لیے نقطہ اٹھایا کہ کسی بھی زمانے کو، کلچر کو اس کے زمانے میں رکھ کر دیکھا جائے گا اور اس کے لحاظ سے اس پر بات ہونی چاہیے، نہ کہ اپنے اور یہ اس طرح کی چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اصول تبدیل ہو جاتے ہیں، اصول دیانتداری ہی ہے، لیکن دیانتداری کی اپلیکیشن جو ہے وہ کس چیز پر ہوگی، یہ بعض اوقات زمانے میں، حالات میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور اس میں اسلام جو ہے اس کا رخ یا رویہ یہ ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں میں بہت مداخلت نہیں کرتا، اور صرف وہاں مداخلت کرتا ہے جہاں ناانصافی، یعنی رواج کیا کرتا ہے کہ رواج بعض اوقات ناانصافی پیدا کرنے لگ جاتے ہیں، ظلم پیدا کرنے لگ جاتے ہیں. یہی جو اختیار ہے یہ لوٹ مار شروع ہو جائے تو ظاہر ہے پھر وہاں مداخلت کی جائے گی. تو یہ یعنی بنیادی اصول کیا ہے، وہ تو انصاف ہی ہے، لیکن اس میں بعض اوقات اختیارات دینے مجبوری ہیں، ناگزیر ہیں. اگر اختیارات نہ دیے جائیں تو نظام ہی نہیں چل سکتا، لیکن جب وہ اختیارات جو ہے ان کا ناجائز استعمال شروع ہو جائے تو پھر ظاہر ہے مداخلت کی جائے گی. اسی طرح والدین کے حقوق ہیں، اسی طرح میاں بیوی کے حقوق ہیں، تو ان میں بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ شوہر کو اختیارات ہیں، کچھ والدین کو اختیارات ہیں. اگر وہ ناجائز استعمال ہونے شروع ہو جائیں گے تو ظاہر ہے اس میں پھر مداخلت کی جائے گی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اسی لیے ہر سوسائٹی میں قانون سازی ہوتی رہتی ہے، اس لیے کہ ایک قانون جو ہے وہ بنتا ہے، کچھ عرصے میں اس کو ناجائز استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کو تبدیل کرنا پڑتا ہے، اس میں تبدیلی کرنی پڑتی ہے. تو یہ چیز اسلام میں بھی بہت سارے پہلو جو ہیں ان کے میں فقہا اور علماء کو اجازت ہے کہ وہ نئے باتیں کرتے رہیں اور کرتے رہیں گے، اس میں روکا نہیں جا سکتا. تو اب حضرت یوسف نے اپنے عملے سے کہا کہ ان کا جو یہ پونجی لائے ہیں، ان کے پاس جو قیمت تھی وہ ان کے تھیلوں میں ڈال دو، لعلہم یعرفونہا، تاکہ یہ اسے پہچان لیں. اور جب یہ اذا انقلبوا الی اہلہم، جب یہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹے، لعلہم یرجعون، اب کیا انہوں نے یہ ہے کہ یہ اگلے سال اس وجہ سے شاید نہ آ سکیں کہ ان کے پاس اتنے پیسے ہی نہ ہوں. تو انہوں نے اس کا بندوبست کر دیا کہ ان کے پیسے لوٹا دیے جائیں تاکہ یہ اگلے سال بھی جب اپنا غلہ لینے آئیں تو ان کے پاس رقم ہو، پونجی ہو، تاکہ یہ خرید سکیں. فلما رجعوا الی ابیہم، پھر جب اپنے باپ کے پاس لوٹے، قالوا، انہوں نے جا کے بتایا کہ یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، منع من الکیل، ہمیں غلے سے منع کر دیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے. فارسل معنا اخانا، ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے، نقتل، تاکہ ہم وہ غلہ لے کے آئیں. وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کے محافظ ہوں گے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. اب حضرت یوسف اور یعقوب جو ہیں ان کو اپنا جو پرانا گلہ تھا وہ یاد آ گیا کہ پہلے ہی میں نے تمہارے اوپر اعتماد کیا تھا، تم اسی طرح مجھ سے کہہ کے گئے تھے کہ ہم حفاظت کریں گے یوسف کی. تو انہوں نے کہا هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، جس طرح میں نے تمہارے بھائی، اس کے بھائی کے بارے میں تم پر اعتماد کیا تھا پہلے، کہ اب تم پر اس کے بارے میں اعتماد کر لوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب ظاہر ہے یہ انہوں نے جو ان کو شک ہے وہ ظاہر کیا ہے، اور جو ان کو گلہ تھا وہ بیان کر دیا ہے کہ بھئی مجھے تم پر اعتماد نہیں ہے، تم پہلے بھی اعتماد پر پورے نہیں اترے، اب بھی میں تم پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں.
تو اس بات کو دو پہلوؤں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ انہوں نے گلے اور شکوے کی بات کی ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کنفرم کرنا چاہا ہے کہ اب یہ جو وعدہ کریں اس کو پورا کریں، یعنی اب پہلے والی بات نہ ہو۔ یعنی یہ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا میں تم پر اسی طرح اعتماد کر لوں جیسے میں نے اس کے بھائی کے بارے میں تم پر اعتماد کیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ تم مجھے ذرا گارنٹی دو نا اچھے طریقے سے، تو اس کو پختہ گارنٹی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اصل میں تو اللہ ہی نگہبان ہے اور وہی سب سے بڑھ کر مہربان ہے۔ تو یعنی انہوں نے یہ بات کہی کہ بھئی اصل حفاظت تو اللہ کی ہے، بندے نے کیا حفاظت کرنی ہے، اگر وہ بچانا چاہے گا تو بچا لے گا، اور وہ مہربان بھی ہے، سب سے بڑھ کر مہربان ہے، اسی کی رحمت اور اس کا کرم چاہیے۔ اس لیے تم جو ہے وہ کوئی کرو نا بات میرے ساتھ کہ تم کیسے حفاظت کرو گے اور کیا بات کرو گے اور کیسے بچا کے لاؤ گے اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے۔ تو اور اگر گلے والی بات کو لیا جائے تو یہ بھی ایک اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ انسان ہی ہے، اور انسان جو ہے اس کو شکایت بھی ہوتی ہے، اور شکایت کرنا جو ہے یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، وہ کوئی بدلہ نہیں لے رہے، کوئی سزا نہیں دے رہے، اور بڑے کھلے دل کے ساتھ بات کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا جو احساسات ہیں وہ بیان کر دیے ہیں۔ تو میں بس اس طرح کی جو قرآن مجید میں بیانات ہیں اس سے مجھے یہ حوصلہ ملتا ہے کہ ہم اگر نا انصافی نہ کریں، ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، تو اپنی شکایت بیان کرنا بالکل ٹھیک ہے، اور بعض اوقات شکایت بیان کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، دوسرے کو اپنی اصلاح کرنے کا موقع ملتا ہے، دوسرا اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے۔ اور دوسرا بات یہ ہے کہ اس میں جو ہوتا ہے نا تکرار، کہ آپ ایک بات کو 10 بار بیان کریں، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور بھائی ایک جملہ انہوں نے بول دیا کہ بھئی میں تم پر اسی طرح اعتماد کر لوں جیسے اس کے بھائی کے بارے میں اعتماد کیا، تو بس، یعنی اس کو تقریر نہیں بنایا۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ گلہ کرنے بیٹھے تو ایک ہی گلے کو کوئی 200 مرتبہ بیان کرنا ہے، پھر زیرو سے شروع کر دیا، پھر زیرو سے شروع کر دیا، تو یہ کام انہوں نے نہیں کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ بات اعتماد کرنا چاہیے، اگرچہ یہ سورہ سے متعلق نہیں ہے بات، کہ کوئی دوسرا آدمی بیوقوف نہیں ہوتا، جب ہم ایک بار بات کہتے ہیں تو اس کو پوری طرح پہنچ جاتی ہے۔ وہ بظاہر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ نظر انداز کر رہا ہے یا اگنور کر رہا ہے، لیکن اس کے دماغ کا حصہ بن جاتی ہے بات، اور اگر اس نے اپنی اصلاح کرنی ہے تو وہ غور بھی کرے گا اور رائے بھی دے گا اور تبدیل بھی ہو جائے گا، اور اگر ہماری غلطی ہے تو ہمیں بھی وہ موقع ملے گا اس کو، تو وہ وضاحت کر دے گا اپنی بات کی۔ تو اس لیے گلہ کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کو تکرار بنانا، اس کو جھگڑا بنانا، اس پر شور مچانا، دوسرے کو قائل کرنا کہ وہ لازماً اقرار کرے کہ وہی مجرم ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہ خواتین کو کرنا چاہیے نہ مردوں کو کرنا چاہیے۔ تو بعض مرد بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں کہ جب تک دوسرے کو اقرار نہ کروا لیں کہ تو مان کے تیری غلطی ہے، اس وقت تک ان کو تسلی نہیں ہوتی۔ تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک بڑا اچھا مثال ہے ایک پیغمبر کی کہ اس نے کیسے بات کی ہے، کہ انہوں نے اپنا گلہ بھی بیان کر دیا، اپنی شکایت بھی بیان کر دی، اور بس اب اصل اعتماد اللہ پر ہے کہ اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے، اور وہ مہربان ہے، مہربانوں میں مہربان ہے، ارحم الراحمین ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، جب انہوں نے اپنے سامان کو کھولا تو انہوں نے اپنی پونجی اس میں رکھی ہوئی دیکھ لی کہ ان کو لوٹا دی گئی ہے۔ قالو، اب وہ بولے، یا ابانا، ہے ہمارے ابا جان، ما نبغی، ہمیں اور کیا چاہیے، حاضہ بضاعتنا ردت الینا، یہ تو ہماری پونجی ہمیں لوٹا دی گئی ہے۔
وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے، یعنی اب ہمارے پاس پیسے بھی ہیں کہ ہم غلہ لے کے آئیں۔ وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور ہم اپنے بھائی کو کی حفاظت کریں گے۔ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ایک اونٹ کا بوجھ اور لائیں گے، یعنی حضرت یوسف نے ان کو 10 آدمیوں کا غلہ دیا، جو بندے لے کے گئے تھے انہی کا غلہ دیا، کیونکہ وہ 11ویں بھائی کو نہیں لے کے گئے تھے، اس کا غلہ نہیں ملا، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک اونٹ کا غلہ اور لے کے آئیں گے۔ ذالک کیل یسیر، یہ جو غلہ ہم لائے ہیں یہ ہماری ضرورت کو پورا نہیں کرتا، یہ کم ہے، یہ تھوڑا ہے۔ قال، یعقوب علیہ السلام نے کہا، لن ارسلہ معکم حتی تؤتون موثقا من اللہ لتأتون بہ الا ان یحاط بکم۔ اچھا، اب یہ ان کا جو پہلے انہوں نے بات کی تھی نا کہ میں تم پر کیسے اعتماد کر لوں، اسی طرح اور اس کو کھول دیا انہوں نے کہ میں بالکل نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ یہاں تک کہ تم اللہ کی قسم نہ کھاؤ، اللہ کی نام لے کر میرے ساتھ وعدہ نہ کرو کہ تم لازماً اس کو لے کے آؤ گے، سوائے اس کے کہ کہیں تم گھر جاؤ، یعنی کوئی آفت ہی ایسی آ جائے کہ جس میں تم بھی نہ بچ سکو یا بچا سکو بھائی کو، تو وہ تو ٹھیک ہے اس کا، یعنی انہوں نے دیکھیں کتنے انصاف کی بات کی ہے کہ ایسے حالات بھی تو ہو سکتے نا جو بس سے باہر ہوں۔ یہ جو بڑا جملہ، بڑا اچھا جملہ لفظ ہے، الا ان یحاط بکم، کہ تم گھیر لیے جاؤ۔ اور یہ اس زمانے میں جو قافلے چلتے تھے اس میں لوٹ مار کے واقعات ہوتے تھے، اور اس میں ہر طرح کے حادثات پیش آتے تھے، پورا قافلے بھی بعض قتل کر دیے جاتے تھے، سامان لوٹ لیا جاتا تھا۔ تو اس امکان کو انہوں نے سامنے رکھ کر کہا کہ یہ تم مجھ سے پکی قسم کھا کے کہو کہ ہم لازماً اس کو لے کے آئیں گے، خواہ کچھ بھی ہو، سوائے اس کے کہ کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے کہ جس میں تم گھر کر رہ جاؤ۔ فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل، جب انہوں نے حضرت یوسف کو اللہ کے نام پر عہد دے دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اس کا اللہ ہی نگہبان ہے، یعنی اصل میں تو اس کی یعنی یہ انہوں نے قسم کو بھی پختہ کیا کہ اللہ اس پر نگہبان ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو اور میں تم سے کیا عہد لے رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمہیں معلوم رہنا چاہیے کہ جب تم یہ عہد کر رہے ہو تو پھر تمہیں اللہ کے حضور جواب دینا ہے کہ تم نے ایک عہد کیا اور میرا نام لے کر عہد کیا، موثقم من اللہ، تو اس کو تم نے پورا کیوں نہیں کیا؟ یعنی پھر بہت ہی خاص حالات ہوں گے کہ جس کے بعد تمہیں رعایت ملے گی۔ قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ ما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ۔ اب انہوں نے ایک نصیحت کی، جب وہ سفر پر نکلے تو انہوں نے کہا کہ تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ یہ بات واضح رہے کہ اللہ سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی، اللہ کی تدبیر یا اللہ کے فیصلے سے ہماری کوئی تدبیر اس کو روک تھوڑی سکتی ہے۔ اگر اس نے کوئی فیصلہ کر لیا تو وہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ ان الحکم الا للہ، ہر حکم اس کے پاس ہے، حکم ہے ہی اس کے پاس۔ علیہ توکلت، میں اسی پر اعتماد کرتا ہوں۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ اس کو قرآن مجید نے آگے اس کو تبصرہ اس پر کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس پر تبصرہ ہو گیا، وہ ہم آگے دیکھتے ہیں آیت میں۔ زیادہ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ حضرت یوسف یہ چاہتے ہیں، حضرت یعقوب یہ چاہتے ہیں کہ جتھے کا تاثر نہ ہو،
یعنی جب وہ داخل ہوں شہر میں تو یہ تاثر نہ ہو کہ کوئی جماعت داخل ہو رہی ہے، کہ جتھا داخل ہو رہا ہے، اور دفاعی کوئی کارروائی ان کے خلاف نہ ہو۔ بعض لوگوں نے یہ دلچسپ نقطہ پیدا کیا ہے کہ نظر نہ لگ جائے، 11 بیٹوں کو، جوان بیٹے جا رہے ہیں تو ان کو کہیں نظر نہ لگ جائے، اس لیے انہوں نے کہا کہ بھی الگ الگ دروازوں سے جانا۔ تو بہرحال آگے دیکھیں حضرت یعقوب جو ہیں ان کے اس بیان کو قرآن مجید نے، اللہ تعالیٰ نے کیسے لیا ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، جب وہ داخل ہوئے جیسے کہ ان کے باپ نے ان کو حکم دیا تھا، مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اور کوئی بھی چیز ان کو اللہ کے فیصلے سے نہیں بچا سکتی تھی، اللہ کے معاملے میں اس کے فائدہ نہیں دے سکتی تھی، الا حاجتن فی نفس یعقوب، سوائے اس کے کہ یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی، یعقوب کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا، قضاہا، جو اس نے پورا کر لیا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اس کو پازیٹیولی بیان کیا ہے کہ وہ ایک صاحب علم ہستی تھا کیونکہ ہم نے اس کو علم دیا تھا۔ یعنی قرآن مجید اس پر تنقید نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پازیٹیولی بیان کر دیا کہ جو وہ صاحب علم آدمی تھا اور ہم نے اس کو علم دیا تھا، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یعقوب کے اس اقدام کو قرآن مجید نے یہ تبصرہ تو کر دیا کہ کوئی بھی تدبیر خدا کے فیصلے کو نہیں روک سکتی، خدا کے امر کو نہیں روک سکتی، وہ ہر تدبیر پر اس کی تدبیر حاوی ہے۔ تو یعقوب کی یہ تدبیر جو ہے وہ بھی اس کی بھی حیثیت یہی ہے۔ یہ تو اصولی بات ہو گئی کہ اگر اللہ نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو اللہ کا فیصلہ تو نافذ ہو جائے گا، خواہ ہم جتنی مرضی تدبیریں کر لیں، جتنے مرضی اپنے فیصلے کر لیں، جو اللہ کا فیصلہ وہ آخری فیصلہ ہے۔ البتہ یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا اس کے پیچھے ایک علم ہے، ایک دانش تھی جس کو انہوں نے پورا کیا، اور یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ یعقوب ایک صاحب علم ہستی تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بعض لوگوں کے تبصرے ہیں پیچھے موجود، جس کا یہ کہا گیا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اکثر اس بات سے واقف نہیں ہے کہ یعقوب ایک صاحب علم شخصیت تھے۔ تو یعنی قرآن مجید نے حضرت یعقوب کے بارے میں بعض جو نیگیٹو تاثرات ہیں ان کی کو ظاہر کر دیا ہے، اور لیکن وہ انہوں نے کیوں کیا اس کو بیان نہیں کیا۔ یہ کہا کہ ان کے دل میں ایک حاجت پیدا ہوئی، ایک ضرورت پیدا ہوئی، اس کو انہوں نے پورا کر لیا۔ تو کوئی بھی بات ہو سکتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے، مولانا اصلاحی کی یہ بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کہ جو اس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کھولنا چاہا ہم کیوں کھولیں، ہم کو قیاس کیوں کریں۔ اب یہ 2-3 امکانات ہو سکتے ہیں کہ یہ بھی کبھی جتھا سمجھ کے لڑائی نہ ہو جائے، اس کو انہوں نے سوچا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ سوچا ہو کہ یہ بھائی سارے جوان ہیں اور یہ اکٹھے ہو کے جائیں گے تو وہی نظر لگ جائے گی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے نظر لگنے والی بات جو ہے وہ مجھے نہیں کوئی زیادہ قابل قبول لگتی، تو لیکن بہرحال کوئی بھی قیاس کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم کیوں کریں؟ بس ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح بیان کر دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔